پودے کئی طرح کے ہوتے ہیں، کچھ پودے ہوتے ہیں خود رو، کہیں بھی نکل آتے ہیں، اور کچھ پودے ہوتے ہیں جن کا کوئی نگہبان ہوتا ہے، جسے مالی کہتے ہیں، وہ ان کا خیال رکھتا ہے، کاٹ چھانٹ بھی کرتا ہے۔ جو خود رو پودے ہوتے ہیں وہ دیکھنے میں اتنا دیزہ زیب اور خوبصورت بھی نہیں ہوتے، پھل بھی کم دیتے ہیں، اور جن کا کوئی مالی ہو، جن کی کٹائی کرنے والا، کاٹ چھانٹ کرنے والا ہو، تو وہ دیکھنے میں خوبصورت بھی ہوتے ہیں اور وہ پھل بھی زیادہ دیتے ہیں۔ تو ایسے ہی مالی کو شیخ کہتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، ہم اول تو بیعت نہیں ہوتے، ہو جاتے ہیں تو پھر معمولات نہیں کرتے، اور اگر معمولات کرتے بھی ہیں یا نہیں بھی کرتے تو شیخ کو اپنے حالات کی اطلاع نہیں کرتے، رابطہ نہیں رکھتے، اور جو رابطہ بھی رکھتے تو سرسری اور واجبی سا، بس میٹھی میٹھی باتیں۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر سے بڑی میٹھی میٹھی باتیں کر کے باہر آ جائے، اور باہر آ کے کہ میں نے تو ڈاکٹر کو اپنی بیماری بتائی نہیں، اور خوش ہو اس بات پہ، کیا کہیں گے، بیوقوف آدمی، اس نے فیس بھی دی، چل کے گیا بھی، ڈاکٹر نے وقت بھی دیا، اور میٹھی میٹھی باتیں کر کے آ گیا، اپنی پریشانیاں جو اندر مسئلہ تھا جسمانی وہ تو بتایا نہیں، تو علاج کیسے ہوگا؟ اب جو ہمارے اندر روحانی بیماریاں ہیں، اگر اس کا ہم اظہار نہیں کریں گے، اظہار ایسے لوگوں میں نہیں کرنا ہوتا، انسان علاج کے خاطر پوچھتا تو اس کو کیا کریں، اس کو کیا کریں، تو وہ بتانا پڑتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے بہت مشہور، اور یہ واقعہ بہت دفعہ سنا اور سنایا گیا ہے۔ شعر کیا ہے؟ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ ایک لمحے کی اللہ والوں کی صحبت 100 سال کی بے ریا عبادت سے افضل۔ اس کا ترجمہ اردو میں مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہ عالیہ کے والد، دارالعلوم کراچی کے بانی مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تفسیر قرآن لکھی ہے، معارف القرآن، بڑی مفید ہے، پڑھنی چاہیے، 8 جلدوں میں ہے۔ انہوں نے جب یہ شعر پڑھا تو حیران ہو گئے کہ یہ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی زیادہ کو مبالغہ کر دیا، لمبی چھوڑ دی، کہتے ہیں چھوڑ دی، لمبی لپیٹی، ایسے کہتے ہیں نا باتیں، تو کہنے کہ بہت زیادہ مبالغے کا کام۔ جب پریشان ہوئے تو پھر اپنے شیخ کے پاس آئے، ان کے شیخ کون تھے جی کو بتائے گا؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ جا کے کہا حضرت یہ جو انہوں نے جو ہے شعر کہا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، بہت زیادہ جو ہے نا افراد و تفرید سے کام لیتے ہیں، بعض مرتبہ شعراء یہی ہوا ہے کچھ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنے مرید مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کیفیت دیکھی ہے، مسئلہ سمجھا، تو فرمایا کہ مفتی صاحب میں آپ کو یہ پڑھ کے سنا دوں شعر؟ جی آپ سنا دیں۔ اب انہوں نے سنایا، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر 1,00,000 سالہ طاعت بے ریا۔ مفتی صاحب نے فرمایا 100 سال ہضم بھی ہو رہے تھے، آپ 1,00,000 سال پہ چلے گئے، تو یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ دیکھو انسان اگر 1,00,000 سال پہ عبادت کر لے تو خاتمہ بالخیر کی کوئی گارنٹی ہے کہ نہیں؟ گارنٹی تو کوئی۔ پھر حضرت تھانوی رحمہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے بتایا ہم رجال لا یشقى جلیسہم، کہ اللہ تعالیٰ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی صحبت میں بیٹھنے والے بدبخت نہیں ہوتے۔ تو اللہ والوں کی صحبت کی یہ برکات ہیں، ایمان کی حفاظت بھی ہو جاتی ہے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے لے کے آج تک ایک بہت بڑی تعداد ہے جس کی گنتی انسانوں کے لیے گننا ناممکن ہے، جنہوں نے صحبت سے فائدہ اٹھایا۔ صحابی کو صحابی کیوں کہتے ہیں؟ وہ مجاہد بھی تو تھے، وہ قاری بھی تو تھے، وہ عالم بھی تو تھے، وہ نمازی بھی تو تھے، وہ حاجی بھی تھے، وہ سخی بھی تھے، سارے کچھ تو تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے صحابی کا لفظ ہی کیوں چنا؟ کیونکہ وہ صحبت سے تعلق رکھتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی صحبت پانے والے صحابہ۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے تحفۃ الصالحین، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ بے شمار لوگوں کا جھوٹ پر متفق ہو جانا عقلاً ناممکن ہے،
جبکہ ان تمام بے شمار لوگوں میں سے ہر ایک بندہ متقی ہو، ہر ایک بندہ پرہیزگار ہو۔ جو تقوی والا ہوتا ہے جھوٹ تو نہیں بولتا، چلو کوئی ایک دو بول بھی لیں تو سمجھ میں بندہ سوچ لے کہ شاید بول دیا ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ متقی لوگوں کی بہت بڑی بے شمار تعداد نے اپنے قلم سے یہ لکھا ہے، اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ہم مشائخ کی صحبت میں گئے اور بیٹھے، پس صحبت میں جاتے رہنے کی برکت سے ہمارے دلوں کے اندر ایک ایسی چیز پیدا ہو گئی جس نے ہمیں عمل کے اوپر عمل کا جذبہ ہمارے اندر بھر دیا، اور غفلت دور ہوئی، عشق الہی میں اضافہ ہوا۔ یہ کون لکھتے ہیں؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے ایک تفسیر لکھی تھی، اس تفسیر کا نام ہے تفسیر مظہری۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جگہ جگہ تفسیر معارف القرآن میں تفسیر مظہری کا ریفرنس دیا ہے۔ یہ اپنے وقت کے قاضی بھی تھے، محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، اور شیخ بھی تھے، صوفی بھی تھے۔ تو بہت بڑے مقام کے بزرگ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ بے شمار متقی لوگوں کی جماعت نے اپنے قلم سے لکھا ہے کہ جب ہم اللہ والوں کی صحبت میں گئے ہیں، وہاں بیٹھے رہنے سے، بار بار آتے جاتے رہنے سے ہمارے دل کے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا ہوا جس نے عمل پہ بیدار کیا، عشق الہی کی آگ ہمارے اندر بھڑکائی۔ یہ تعلق جو ہے نا، یہ دل کا دل سے ہوتا ہے، یہ واٹس ایپ سے، یہ یوٹیوب سے، یہ فیس بک سے، یہ اور چیزوں سے نہیں ملتا۔ کچھ چیزیں ہیں جو سینہ بسینہ ہی منتقل ہوتی ہیں۔